اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولاء العلی وشرح صدورنا بمعرفت الولی وملأ قلوبنا بذکر العلی وابقى اعیننا فی غم العلی الصلاة والسلام علی النبی والعلی وأب العلی وأم العلی وزوجة العلی وأبناء العلی وبنات العلی وشیعة العلی وأنصار العلی ولعنة دائمة على أعداء العلی أما بعد فقد قال إله العلی كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية والصلوات صلوات پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بآواز بلند درود پڑھیں محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. خلاق عالم چاردہ معصومین کا صدقہ جملہ مومنین کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو مومنین اپنی دلوں میں دعائیں لے کر آئے ہیں، خالق جملہ مومنین کے شرعی حاجات پورے فرمائیں. یہ ایام عزا کی پہلی نشست ہے. ہم جتنے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں وہ سب کے سب بلا فصل کے ماننے والے ہیں. ہم فاصلہ رکھ کے نہیں مانتے، بلا فصل مانتے ہیں. یہ ٹیبل کا تھوڑا مجھے فاصلہ نظر آ رہا تھا، اور ویسے بھی ایک آدمی کی ہیبٹ بن جاتی ہے، ذہن بن جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں سندھ میں ایک ممبر کا ٹرینڈ ہے، اور جو بڑے بڑے عزادار ہوتے ہیں وہ ممبر کے قریب آ کے بیٹھتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ ایک چھوٹے خطیب کی حوصلہ افزائی کی جائے. میں آپ کو کوئی علامہ یا فہامہ کی حیثیت سے نہیں، میں ایک مہمان کی حیثیت سے، ایک چھوٹے مداح کی حیثیت سے یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑا ایک ایک قدم اگر آگے آ جائیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور میں
دعاگو ہوں کہ جتنے بھی آپ آئے ہیں مولا آپ کے شرعی حاجات پورے فرمائے، جو پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں دور ہوں، اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے ایک ایک قدم آگے بھی آئیں اور درود بھی پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی نوازش۔ آج چاند کی رات ہے، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے سے، آپ سارے مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، زیادہ صاحب معرفت ہیں، ہو سکتا ہے میری یہ گفتگو آپ کے اذہان عالی کے مطابق نہ ہو، مدح خان سمجھ کے میری حوصلہ افزائی کریں گے تو مہربانی ہوگی۔ میرا اس ایام عزا کا جو موضوع رہے گا وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا، اور موضوع ہوگا عبادت اور رضائے الہی۔ آپ راضی بیٹھے ہیں نا؟ جی مہربانی، سلامت رہیں۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت۔ اب پہلے جملے پر توجہ کرنی ہے کہ خالق نے کیا ارشاد فرمایا؟ کوتبہ، تم پر لکھ دیا گیا۔ تھوڑا بولیں گے؟ تم پر لکھ دیا گیا۔ کوتبہ علیکم، تم پر لکھ دیا گیا، یعنی کوتبہ کا جو معنی بنتا ہے وہ بنتا ہے لکھ دینا۔ تھوڑی مہربانی کریں گے آپ؟ یعنی یہ لغت کے اعتبار سے جو کوتبہ کا ترجمہ بنتا ہے، معنی بنتا ہے، وہ لکھ دینا۔ کاتبہ، اس نے لکھا، کوتبہ، اس پر لکھا گیا۔ ترجمہ کیا بنا اس پہ؟ اچھا پھر آیت پڑھوں، کوتبہ علیکم، تم پر لکھا گیا، یا پھر اور آیت پڑھوں، کوتبہ علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے۔ توجہ چاہوں گا بزرگان، یہ پہلا جملہ ذہنوں میں بٹھائیں۔ کوتبہ کا معنی لکھ دینا، ٹھیک ہے؟ تم پر روزے لکھ دیے گئے۔ اچھا آپ ترجمہ کیا سنتے ہیں، یا قرآن مجید میں یہ ترجمہ کیا ملتا ہے؟ تم پر روزے، جی فرض کیے گئے۔ ترجمہ جو بنتا ہے وہ یہ کہ تم پر روزے فرض کیے گئے۔ لغت کے اعتبار سے تم پر روزے لکھ دیے گئے۔ تھوڑا اپنے ذہنوں کو بلند کریں گے۔ تم پر روزے لکھ دیے گئے۔ قرآنی ترجمہ کیا بنا؟ تم پر روزے فرض کیے گئے۔ معلوم ہوا
جو چیز لکھی جاتی ہے وہ فرض ہو جاتی ہے. توجہ نہیں فرمایا جی. جو چیز لکھ دی جائے وہ واجب ہو جاتی ہے, فرض ہو جاتی ہے. یہاں پہ اللہ نے کیا کہا؟ کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیے گئے, یعنی واجب کیے گئے, فرض کیے گئے. جو چیز لکھ دی جاتی ہے وہ فرض ہو جاتی ہے. آج پتا چلا کہ رسول اللہ کو قلم زوات کیوں نہیں دیا گیا. ہائے ہائے, کیا جملہ تھا کہ لاؤ تو لکھ دوں, یہی بات ہے نا, لاؤ تو لکھ دوں. دنیا جانتی تھی کہ اگر لکھ دیا گیا پھر تو واجب ہو جائے گا. جو نہیں فرما رہے ہیں اللہ اکبر. تو یہ تم پر لکھا گیا. کیا لکھا گیا؟ کیا واجب کیا گیا؟ ان تارکا خیرا للوصیہ, جب تمہاری مرنے کا وقت قریب آ جائے, وقت احتضار آ جائے, تو تم پر لکھ دیا گیا ہے, تم پر واجب ہے کہ جو خیر چھوڑ کے جا رہے ہو اس کی وصیت کر کے مرنا. توجہ, جو اذا حضر احدکم الموت, جب تمہارا وقت احتضار آ جائے, سکرات آ جائے, مرنے کا وقت قریب آ جائے, انتقال کا وقت قریب آ جائے, تو تم پر واجب ہے, فرض ہے کہ جو خیر چھوڑ کے جا رہے ہو, ان تارکا خیرا للوصیہ, جو خیر ہے اس کی وصیت کرنی ہے. توجہ, جو خیر ہے اس کی وصیت کرو. اچھا, تو جتنے بھی احکام الہی ہیں ان کا پہلا عامل کون بنے گا؟ تھوڑا بولیں. جو بھی احکام الہی ہیں اس کا پہلا عامل وہ بنیں گے نبی. ٹھیک ہے یا نہیں بھائی؟ حکم وہاں سے آئے گا, عمل یہ کر کے دکھائے گا. یہی ہے نا بھائی, نماز کا حکم وہاں سے آیا, پڑھ کر کس نے دکھائی؟ تھوڑا تو بولے یار, ایسا تو نہیں ہوتا جی, مصطفیٰ نے. ٹھیک ہے, روزے کا حکم وہاں سے آیا جی, طریقہ کس نے سکھایا؟ یہی ہے نا. یعنی جو بھی احکام الہی ہیں اس کا پہلا عامل جو بنے گا وہ نبی بنے گا, رسول بنے گا. تو ہمارے نبی ہیں مصطفیٰ. توجہ چاہوں گا, ہمارے نبی ہیں مصطفیٰ. اب اللہ نے کہا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ, جب تمہارا وقت احتضار آ جائے یعنی انتقال کا وقت قریب آ جائے تو جو خیر چھوڑ کے جا رہے ہو اس کی وصیت کرنا, خیر کی وصیت کرنا. توجہ چاہوں گا, توجہ چاہوں گا. خیر کی وصیت کرنا, خیر کی وصیت کرنا, خیر کی وصیت کرنا. تو رسول اللہ کو کہا گیا کہ یہ ہے تمہارا آخری حج. یا علی, یہ ہے ظاہراً آخری
اسی طرح ظاہری طور پہ تو اسی طرح کعبے کا طواف نہیں کرے گا، پھر اتنا مجمع نہیں ہوگا. توجہ ہے یا نہیں؟ ان تارک خیرا الوصیہ، جو خیر ہے اس کی وصیت کر لو. توجہ ہے یا نہیں؟ جو خیر ہے اس کی وصیت کر دو. خدا کی قسم بغیر وحی کے نہ بولنے والے رسول اور جس کی زباں کو چوسنے والے صاحب نہج البلاغہ بن گئے، اسی مصطفیٰ نے کہا حی علی خیر الاعمال. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. شکریہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. آؤ عمل خیر، یہ ہے خیر. توجہ چاہوں گا. یہ ابھی مجھے آتے ہوئے پتہ چلا نا کہ سید عقیل حیدر شاہ کے بھائی کا انتقال ہو گیا. اللہ انہیں غریب کے رحمت کرے، مولا اس کے درجات بلند فرمائے. خیر کی وصیت کرنا، رسول اکرم نے کیا کہا؟ حی علی خیر العمل. لیکن آپ نے جب جنازہ پڑھا ہوگا تو مولانا نے ایک دعا پڑھی ہوگی اور اس میں یہ جملے ضرور پڑھے ہوں گے، اللہم انا لا نعلم من. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ہم سارے کے سارے گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے جب بھی دیکھا یہ خیر پر تھا. توجہ نہیں فرمایا آپ نے؟ جب بھی دیکھا تو یہ خیر پر تھا، جب بھی دیکھا یہ خیر پر تھا، جب بھی دیکھا. اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اللہم انی، میں گواہی دیتا ہوں، صرف میں، فقط میں، بس میں. نہیں نہیں، اللہم انا، ہم جتنے بھی کھڑے ہیں یا علی، جتنے بھی کھڑے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ جب بھی ہم نے دیکھا تو خیر پر دیکھا. اچھا خیر پر دیکھا، اپنے ہی تو محلے کا تھا، اپنے ہی تو پڑوس کا تھا. توجہ ہے یا نہیں؟ اور یہ ہر مومن کے نماز جنازہ میں دعا پڑھی جاتی ہے کہ جب بھی دیکھا خیر پر دیکھا. تو جب ہر مومن کے لیے توجہ، تو یہ پوری زندگی کی مولانا ضمانت لے رہا ہے کہ جب بھی دیکھا خیر پر تھا. جی جب تھا ہی خیر پہ تو معصوم ہو گیا. توجہ، یعنی شار اس کے قریب ہی نہیں آیا، پھر تو یہ تو معصوم کے لیے سند دی جاتی ہے. بھئی محلے کا تھا، پڑوس کا تھا، کبھی نماز پر آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے، کبھی روزہ رکھا کبھی نہیں رکھا. توجہ فرمائی آپ نے یا نہیں؟ یہ گارنٹی یہ شورٹی کیوں کہ جب بھی دیکھا خیر پر تھا. تو مولانا کہیں گے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یا علی، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مجھے معصوم نے بتلایا ہے. اور جو معصوم بتائے وہ ہمارے لیے حجت ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ جو معصوم بتائے وہ حجت ہے. اور معصوم نے یہ دعا خود پڑھی ہے اور بتلائی ہے. جب معصوم نے پڑھا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، تب کسی نے پوچھا کہ سرکار یہ تو بڑا گناہگار تھا.
توجہ ہے یا نہیں؟ بڑا گنہگار تھا، کبھی نماز پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے نہیں رکھتے تھے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ معصوم نے فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہاں سے خیر سے مراد تمہاری نماز نہیں ہے، تمہارا روزہ نہیں ہے، تمہارا حج نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ خیر سے مراد ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ یہاں خیر سے مراد ہے ولایت علی ابن ابی طالب، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ ہم اور کچھ نہیں جانتے، نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، روزے رکھے تھے نہیں رکھے تھے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، حج کیا تھا یا نہیں کیا تھا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ جب بھی ملتے تھے کرتے تھے یا علی مدد۔ اللہ جب بھی ملتے تھے جی، تو جب خیر سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے تو سرکار صادق نے ہم نے زندگی کا درس دیا۔ توجہ چاہوں گا، پہلے عامل کون ہے؟ تھوڑا تو بولیں، پہلے عامل کون ہے؟ ٹھیک ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس لیے تو اس کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اور خدا کی قسم پورے قرآن مجید میں دو شخصیتیں ہیں جن کے لیے اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیے، نمونہ عمل قرار دیے۔ ایک رسالت مآب کی شخصیت ہے، دوسری قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، دوسرے جناب ابراہیم ہیں جن کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تھوڑا بولے جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ایک جناب ابراہیم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ایک رسالت مآب کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور مجھ سے زیادہ جاننے والے یہاں بیٹھے ہیں۔ نمونہ عمل کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی جیسے وہ کرے تم بھی کرو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جیسے وہ کرے تم بھی کرو، جو اس کا نظریہ ہو وہ تمہارا ہو، جو اس کا عقیدہ ہو وہ تمہارا عقیدہ ہو۔ ایک جملہ کہہ دوں، جو اس کا مذہب ہو یا علی۔ یہ قرآن کی آیات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہے۔ تو پھر جو اس کا نظریہ ہوگا وہ ہمارا نظریہ ہوگا، جو اس کا مذہب ہوگا وہ ہمارا مذہب ہوگا۔ جب ہم نے اسی قرآن سے جناب ابراہیم کا مذہب پوچھا تو قرآن نے ندا دی، وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ، ابراہیم اور کچھ بھی نہیں تھے، صرف شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے۔ جناب ابراہیم کا مذہب وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ، یہ ابراہیم شیعوں میں سے۔ توجہ ہے یا نہیں جی؟ شیعوں میں سے ایک کیا تھے؟ آیت اللہ دستغائب نے لکھا کہ جب اللہ نے اسی ابراہیم کو عالم ملکوت کی سیر کروائی تو وہاں پہ چند نور دیکھے، اور اسی ابراہیم نے پوچھا یا اللہ یہ کس کا نور ہے، یہ کس کا نور ہے، یہ کس کا نور ہے؟ ایک ایسا نور دیکھا کہ صرف وہ اکیلا نور نہیں تھا، اس کے ارد گرد کچھ ستارے طواف کر رہے تھے۔ یا علی، وہ اکیلا نور نہیں تھا، اس کے ارد گرد کچھ ستارے طواف کر رہے تھے۔
وہاں پہ جناب ابراہیم نے چونک کر کہا یا اللہ یہ کس کا نور ہے؟ توجہ، یہ کس کا نور ہے؟ جواب ملا یہ نور ہے علی ابن ابی طالب کا۔ اچھا نور ہے علی کا، نور ہے۔ یہ ستارے کون ہیں؟ تھوڑا جاگے، اتنی بے نیازی اچھی نہیں لگتی۔ یہ ستارے کون ہیں؟ کہا یہ ستارے جو دیکھ رہے ہو یہ اس کے چاہنے والے ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں، اس سے پیار کرنے والے ہیں، اس کے عقیدت مند ہیں، یعنی اس کے شیعہ ہیں۔ جب یہ سنا جناب ابراہیم نے کہ یہ علی ابن ابی طالب کا نور ہے اور یہ جو ستارے ہیں یہ اس کے شیعہ ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں، آیت اللہ دستغیر فرماتے ہیں اسی وقت جناب ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم اجعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب، یا اللہ مجھے بھی اس علی کا شیعہ بنا دے۔ نعرہ حیدری، مجھے بھی اس علی کا شیعہ بنا دے۔ اور جواب ملا وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ ابراہیم، یہ ابراہیم شیعوں میں سے تھا۔ توجہ نہیں فرمایا۔ یہ ابراہیم اور اس کی پوری زندگی کیا ہے ہمارے لیے؟ بولے تھوڑا، کیا ہے؟ نمونہ عمل، آئیڈیل ہے ہمارے لیے جناب ابراہیم۔ قرآن نے جناب ابراہیم کا جو مذہب بتلایا وہ ہے شیعہ۔ پھر یہاں پہ ہمیں دو کام کرنے پڑیں گے، یا تو قرآن کا منکر بن کے کافر بننا پڑے گا، توجہ نہیں فرما رہے، توجہ نہیں فرما رہے، یا تو قرآن کا انکار کر کے کافر بننا پڑے گا، یا پھر قرآن کو مان کر شیعہ بننا پڑے گا۔ جب یہ آئیڈیل ہے، یہ نمونہ عمل ہے، توجہ، اور یہ ابراہیم کیا ہے؟ شیعہ۔ اچھا، وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب ہم نے ابراہیم سے امتحان لیا، توجہ، جب ابراہیم سے امتحان لیا اور وہ پاس ہو گئے تو ہم نے کیا کیا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اس کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ لوگوں کا تھوڑا سر اٹھائے خدا کے لیے، اس کو جناب ابراہیم کو یعنی ابراہیم کو کیا بنایا گیا؟ کیا بنایا گیا؟ امام بنایا گیا۔ میری طرف دیکھیے گا، ابراہیم کیا بنے؟ امام بنے۔ معلوم ہوا جہاں شیعت ہوتی ہے وہاں امامت ہوتی ہے۔ نہیں دیکھیں، یہ ایام عزا کی میں پہلی مجلس پڑھ رہا ہوں، اور اگر آپ نے ایسا سلوک کیا تو میں دل شکستہ ہو جاؤں گا، سیدھی سی بات ہے۔ جہاں پہ شیعت ہوتی ہے وہاں پہ جی 18 گھنٹے کا سفر میں کر کے آیا ہوں، بول آپ نہیں سکتے جی۔ جہاں شیعت ہوتی ہے وہاں امامت ہوتی ہے۔ اور سورہ صافات میں اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، میرا ابراہیم پر سلام ہے، میرا ابراہیم پر سلام ہے، میرا ابراہیم پر سلام ہے۔ اللہ نے سمجھانا چاہا کہ جو میرا امام ہوتا ہے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا، علیہ السلام ہوتا ہے۔
توجہ فرمائے آپ نے. جہاں شیعت ہے وہاں امامت ہے, جہاں امامت ہے وہاں دعا نہیں, وہاں دعا نہیں ہے. علیہ وَإِبْرَاهِيمَ الْوَفَا, یہ جو میرا ابراہیم ہے نا, مل وفا, یہ بڑا وفادار ہے. توجہ نہیں کیا آپ نے, توجہ نہیں کیا آپ نے, کیا کر سکتا ہوں میں. وَإِبْرَاهِيمَ آواز بلند درود پڑھے محمد و آل محمد با. پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھے. بسم اللہ. راضی بیٹھے ہیں؟ یہ ذاکر صاحب ہیں, یہ میرے بعد آپ کو محظوظ فرمائیں گے, لیکن تب جب میں اتروں گا, ٹھیک ہے نا. جو ان کا ٹائم تھا وہ تو میں پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. وَإِبْرَاهِيمَ الْوَفَا, بات میری ذہنوں میں ہے یا نہیں؟ جہاں شیعت ہے وہاں امامت ہے, جہاں امامت ہے وہ علیہ السلام ہے, جہاں بے امام. ہوا ابراہیم الوفا, یہ جو میرا ابراہیم ہے یہ وفادار ہے, یہ وفادار ہے, یہ وفادار ہے. ارے اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جو میرا جسے میں امام بناتا ہوں وہ بے وفا نہیں ہوتا. جسے میں امام بناؤں, جسے میں امام بناؤں, جس کو میں امام بناؤں, جسے میں امام بناؤں. وہ ابراہیم الوفا, وہ وفادار ہوتا ہے, وہ وفادار ہوتا ہے, وہ وفادار ہوتا ہے. وہ کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا, نہ جنگ میں نہ جنازے میں. نعرہ حیدری, بڑی مہربانی, شکریہ, سلامت رہے, حوصلہ افزائی کا بہت بڑا شکریہ. یعنی ابھی ساتھ نہیں چھوڑتا, چاہے جنگ ہو جنازہ ہو. یہ علیہ السلام ہے. حالانکہ قبلہ سید عقیل حیدر شاہ ابھی آئے ہیں حج سے, قربانی بھی کی ہوگی. مجھے ایک سوال کا جواب دے, میں قبلہ کو ٹائم دوں کہ ایک ہے ذبح کرنے والا, ایک ہے ذبح ہونے والا, ایک ہے قربان کرنے والا, ایک ہے قربان ہونے والا. جملہ کہوں گا, ایک ہے خواب دیکھنے والا, ایک ہے خواب دیکھنے والا, ایک ہے خواب پر یقین کرنے والا. ہاں, جناب ابراہیم نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ نے امر دیا ہے, اللہ نے آرڈر دیا ہے کہ جا کے اسماعیل کو ذبح کر دو. بولے بزرگوں, یہ کہا تھا جی, یہ کہا تھا نہیں نا. بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے, خواب دیکھا ہے. بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے. اب باپ کہہ رہا ہے میں نے خواب دیکھا ہے, بیٹا کہہ رہا ہے جو اس نے کہا ہے وہ کر کے دکھاؤ. قبلہ مونس رضا, جتنے بھی میرے احباب بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں, مولا ان کی زندگانیاں دراز فرمائے. وہ کہہ رہا ہے میں نے خواب دیکھا ہے.
نہیں، اسی جگہ پہ اگر میرا باپ ہوتا تو رد عمل کیا ہوتا؟ اگر مجھے اپنا باپ کہہ دے بیٹا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا تھا، آؤ میں تمہیں ذبح کر دوں، میں کہوں گا بابا خیال کرو خواب خواب ہوتا ہے یا علی، خواب خواب ہوتے ہیں، دیکھا خواب ہے، خواب دیکھ کر تل گئے ہیں میرے قتل کرنے پر، ذبح کرنے پر۔ لیکن یہاں پہ جناب اسماعیل نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا کہ دیکھو جاہلو، نبی کا خواب بھی امر الہی کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، نبی کا خواب بھی حکم الہی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو پھر جاہلو جب تم خواب میں نبی جیسے نہیں، یا علی خواب میں نبی جیسے نہیں تو باقی نبی جیسے کیسے؟ اچھا میں جو سوال کر رہا تھا وہ اور کر رہا تھا کہ ایک ذبح کرنے والا، ایک ذبح ہونے والا، ایک قربان کرنے والا، ایک قربان ہونے والا، ایک خواب دیکھنے والا، ایک خواب پر یقین کرنے والا۔ یار ظاہری طور پہ اب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، زیادہ اہل علم ہیں، مجھے جواب دیں اور جلدی دیں، ان دونوں میں سے ظاہری طور پہ سلام کا حق کون رکھتا ہے؟ ظاہری طور پہ کتنا مولانا کون حق رکھتا ہے؟ کس پر سلام کیا جائے؟ آیا ذبح کرنے والے پر یا ذبح ہونے والے پر؟ بولے 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 ظاہری طور پہ جی آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ آپ کی عدالت کیا کہتی ہے؟ جی جو ذبح ہو رہا ہے، جو موت پر راضی ہوا ہے، بھائی آپ گھبرا گئے ہیں یار، موت پہ راضی ہونا بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ ہاں بڑے 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 راضی نہ ہوئے، ہاں اسی لیے تو اللہ نے کہا وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ۔ میرے حبیب جو بھی تجھ سے پوچھے نا کہ یہ جنگ احد کیوں ہوئی ہے، آدھی رات نہیں ہو گئی، یہ جنگ احد وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ جنگ احد کیوں ہوئی ہے؟ جنگ احد کیوں ہوئی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے میرے حبیب گھبرانا نہیں، کہہ دینا فبإذن اللہ، میں نے نہیں کروائی، اللہ نے کروائی ہے۔ یا علی یہ جنگ میں نے تھوڑی کروائی ہے، ارے یہ تو اللہ نے کروائی۔ کیوں کروائی ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے حبیب کہہ دو وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا۔ آج میں دیکھوں گا کہ تم میں وہ کون ہے جو میدان چھوڑ کر منافق بنتا ہے اور میدان میں رک کر مومن بنتا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا۔ دیکھوں 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 وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، کون ہے مومن؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں ہاں مومن کون ہے؟ دیکھو میدان میں، یعنی ایمان کا جو اللہ نے معیار بنایا وہ میدان، میدان یہاں پہ سب مومن ہیں، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، سب مومن ہیں، لیکن میدان میں جا کر دیکھنا کون ہے مومن کون ہے منافق۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ موت ایک مشکل مرحلہ ہے، اس پہ راضی ہو جانا۔ جی کوئی راضی ہو جائے میرا تو سلام ہے جی،
میرا اس پر سلام ہے، موت پہ راضی ہو جائے کہ میں راضی ہوں، سلام ہے اس پر. لیکن اللہ کی کیا مشیت ہے کہ اس نے اسماعیل کا نام نہیں لیا. میں بالکل آج کی مجلس کا نتیجہ دوں اور اپنے بھائی کو ٹائم دوں، لیکن تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو نتیجہ ملے گا، ایسے نہیں ملے گا جی. اور یہ بولنا جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے، اور علی والے مرتے نہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں. اور جو مجھے اس ممبر کی قسم ہے، ممبر کی قسم ہے، جو یہاں پہ مولا علی کہے گا اسے لولا نہیں کہنا پڑے گا. میں تو جملہ کہہ گیا ہوں. ہاں؟ اسے لولا، اگر لولا سے بچنا ہے، توجہ، کہا گیا نا لولا علی، لولا علی، اگر علی نہ ہوتے. تھوڑا تو بولے یار، تھوڑا تو بولے ٹکوالو کہ اگر علی نہ ہوتے. اور خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم ہے، ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ کہا گیا لولا علی، لولا علی، لولا علی. میں کہتا ہوں پاگل کیا ہو گیا تھا، ایک بار تو کہہ دیتا مولا علی. یار موت پہ راضی ہو. کس پہ؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ جناب اسماعیل موت پر راضی ہے. اچھا آپ ہی فیصلہ سنائیں گے کہ ظاہری طور پہ سلام کس پر ہونا چاہیے؟ آیا ذبح ہونے والے پر ہونا چاہیے یا ذبح کرنے والے پر؟ بولیں ظاہری طور پہ یہی ہے نا جو موت پہ راضی ہوا. لیکن وہ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو تم جاہل ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ اسی اسماعیل کا موت پر راضی ہونا یہ اسماعیل کا کمال نہیں ہے، ابراہیم کی تربیت کا کمال ہے. ابراہیم کی تربیت کا کمال ہے، یہ اسماعیل کا کمال نہیں. جی کس کا کمال ہے؟ سارے بولے نا، تربیت کا کمال ہے. یعنی جناب ابراہیم نے تربیت ایسی کی ہے، ہائے ہائے ہائے. اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کرے اللہ سلام بھیجتا ہے. اللہ سلام بھیجتا ہے. یہ اسماعیل کا کمال نہیں، اسماعیل کا کمال نہیں ہے، اسماعیل کا نہیں، ابراہیم کی. سارے بولیں گے تو جملہ کہوں گا، ابراہیم کی تربیت کا کمال ہے، ابراہیم کی تربیت کا کمال ہے. تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ یہاں پہ اسماعیل کا موت پہ راضی ہو جانا یہ ابراہیم کی تربیت کا کمال ہے. تو شب ہجرت، شب ہجرت، او شب ہجرت، او شب ہجرت، موت کے بستر پر علی کا سو جانا یہ علی کا کمال نہیں ہے، ابو طالب کی تربیت. یا علی سلامت رہے. مدینے والے کہتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند
آسماں پر نہیں دیکھتے تھے، بس جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آواز آتی تھی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند طلوع ہو۔ عزادارو، یہ چاند آپ نے بھی دیکھا، یہ چاند سرکار صادق نے بھی دیکھا، یہ چاند میرے 8ویں امام نے بھی دیکھا، وہ جس کے زوار بیٹھے ہوئے۔ میرے مولا رضا نے جب چاند دیکھا، سر سے امامہ اتارا، پاؤں سے نالین کو نکالا اور روتا ہوا گلیوں میں، بازاروں میں، ہائے حسین یا حسین۔ عزادارو، یہ سر سے دستاریں اتارنا، یہ ننگے پاؤں گھومنا، میرا 8واں امام، میرا 8واں امام دنیا کو بتلا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم غدیر کی طرح کربلا بھی بھول جاؤ، جہاں پہ ہمارا اتنا خرچہ ہوا ہے۔ بس عزادارو، میرے بعد میرے بھائی مصائب پڑھیں گے، صرف اور صرف آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ عبادت ہے، نفس المحموم کتاب کا نام ہے، اس میں 40 حدیثیں ہیں ان کے فضائل میں جو ان غریبوں کو روتا ہے۔ 40 حدیثیں رونے والوں۔ اس میں ایک حدیث جو مجھے یاد ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے غم میں آپ روتے ہیں، جو بھی روتا ہے، جہاں بھی روتا ہے، اس پر موت ماں سے زیادہ شفیق ہوگی۔ رونے والوں، اور یہ میرے جملے نہیں ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں پڑھے قبلہ، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، علامہ عرفان حیدر عابدی کو۔ اس نے ایک مجلس میں پڑھا تھا، میں نے سنا تھا کہ اس نے 5ویں امام کا حوالہ دیا تھا کہ ہمارا 5واں امام فرماتا ہے کہ جب پہلی محرم کا چاند آسماں پر طلوع ہوتا ہے نا، میری دادی جنت البقیہ کو چھوڑ دیتی ہے، میری دادی جنت البقیہ کو چھوڑ دیتی ہے۔ رونے والوں، اس نے کہا تھا کہ امام فرماتے ہیں وہ جنت البقیہ کو چھوڑ کر سیدھا شام جاتی ہے، سیدھا شام جاتی ہے، اس کی قبر پر جاتی ہے جو 70 قدم پہ سر پر قرآن رکھ کر کہتی رہی، نہ مارو یہ تو میرا 3 دن کا پیاسا ہے، یہ بھوکا ہے، یہ کسی کو کچھ نہ کہنے والا ہے، یہ پردیسی ہے، یہ رسول کا نواسا ہے، اسے جزاک اللہ۔ رونے والوں، سیدھا سیدہ عالیہ کی قبر پر جاتی ہے، شام میں بیٹی کو اٹھاتی ہے، ماں اور بیٹی مل کر پھر اس کی قبر پر جاتی ہیں جو زندہ میں روزانہ اپنے بیمار بھیا سے پوچھتی تھی، سجاد یہ قید کب چھوٹیں گے، ہم وطن پر کب جائیں گے۔ حسین کے سینہ پر سونے والی سکینہ اس کی قبر پر جاتی ہے۔ رونے والوں، اس مرحوم نے پڑھا تھا کہ امام فرماتے ہیں کہ اور کوئی مجلس میں آئے یا نہ آئے،
یہ تینوں بیویاں یعنی جناب زہرا، جناب زینب عالیہ، جناب سکینہ سلام اللہ، یہ تینوں بیویاں جہاں بھی مجلس ہوتی ہے نا، یہاں تینوں بیویاں، وہاں تینوں بیویاں آ جاتی ہیں۔ رونے والوں آج خوش نصیب ہے کہ آج چاند رات ہے اور اس آزا خانے میں آپ کی زہرا مہمان ہے، زینب مہمان، حسین کی ننھی سی بیٹی مہمان۔ جزاک اللہ۔ رونے والوں اس نے پڑھا تھا، امام نے فرمایا جب آپ روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، تو یہ بابا کے سینہ پر سونے والی بیٹی پھپھی کا دامن تھام کر پوچھتی ہے، پھپھی اماں، پھپھی اماں، اماں یہ رونے والے ہمارے رشتہ دار ہیں؟ اماں یہ رونے والے ہمارے کوئی عزیز ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں؟ بی بی رو کر کہتے ہیں نہیں بیٹے، یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، یہ تیرے بابا کے ماتمدار ہیں۔ عزاداروں اس وقت سیدہ سکینہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے یا اللہ میری اپنی قسمت ہے، اگر یہ رونے والے کربلا ہوتے میرا بابا ایسے زبان ہوتا، اگر یہ رونے والے کربلا ہوتے مجھے شمر تماچے